کرنے کے لیے آیت اتری. ٹھیک ہے. انا بلا شک و شبہ ولی مددگار ہے میرا اللہ اللہ، بے شک میرا مددگار اللہ ہے. ابھی دیکھیں ولی کی یہ کے اوپر شد آئی ہے. کیوں آئی ہے؟ غلط، ضمیر ہے. مجھے پتا تھا ابھی یہی جواب دیں گے. یہاں شدت اظہار کی ضرورت ہی نہیں ہے نا. اصل میں شدت اظہار کے لیے شد آتی ہے، صحیح کہہ رہے ہو آپ، لیکن یہاں پر شدت اظہار کے لیے نہیں آئی. ولی اور نی، میری مدد، تو نی کا نون حذف ہو گیا اور یہ ساتھ مل گیا، تو ولی یہ میری میری میرا مددگار، ولی اور میرا دونوں مل گئے. کوئی بات نہیں، یو ول لرن اٹ انشاءاللہ. آپ دیکھیں کتنی چیزیں آپ کو سمجھ آنے لگی ہیں نا. لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ ضمیر بیچ میں ضم ہو جائے، کم ہوتا ہے. ضمیر مکمل ہوتی ہے مگر یہ والی ضمیر ہو جاتی ہے. یہ والی ضمیر اصل میں نہیں ہے مگر کئی جگہوں پر یہ کی شکل میں استعمال ہوتی ہے، نون چلا جاتا ہے. جیسے کتابی، میری کتاب، تو اس کا نون گیا. لیکن چونکہ وہ اتنا ہلکا سا ملتا ہے کہ آپ کو یہ الگ نظر آتی ہے. یہاں پر بھی وہی چیز ہوئی ہے، لیکن وہ چونکہ اپنا آخری حرف بھی یہ تھا تو ضمیر بھی یہ ہے، تو آپ لوگوں کو پھر وہ ملی ہوئی نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ ملانے کے لیے آئی ہے، یہ دونوں کو ملانے کے لیے آئی ہے. ولی اللہ، علامت ہی ہو گئی ایک طرح. انا ولی اللہ الذی، بے شک میرا مددگار ہے اللہ، وہ اللہ جس نے نزل اتارا. اب یہ جو آیا ہے نا شد، یہ شدت اظہار کے لیے. نزل اتاری، الکتاب کتاب، میرا مددگار وہ اللہ ہے جس نے یہ کتاب اتاری ہے. تم بلا لو جس کو بلاتے ہو، میرے خلاف جو چال چلنا چاہتے ہو چل لو، مجھے بالکل مہلت مت دو. اور سارے شریکوں کو بلا لو. دیکھو آپ اپوزٹ رائیولز کی بات ہو رہی ہے جن کو لوگ سمجھتے ہیں، حقیقتاً تو اللہ کا رائیول کوئی ہے ہی نہیں. اللہ فرماتے ہیں نا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی رائیول نہیں ہے. کفو کون ہوتا ہے؟ برابر کا. تو جو برابر کا ہوتا ہے وہ رائیول ہوتا ہے، اس کا کوئی رائیول نہیں ہے. لیکن لوگ سمجھتے ہیں نا کہ یہ شریک وہ شریک. تو اللہ فرماتے ہیں تم سارے شریکوں کو بلا لو، وہ میرے خلاف جو چال چلنا چاہیں چلے، اور مجھے بالکل مہلت نہ دے. اور اس کے برعکس میرا مددگار اللہ ہے جس نے یہ کتاب اتار دیا مجھ کو. وہ ہوا اور وہی ہے یتولا، دوست رکھتا ہے، الصالحین، صالح افراد کو. اور اللہ صالح افراد کو دوست رکھتا ہے. تو ولایت پھر کیا ہے؟ دوستی. تو ولی کے لیے کیا ضروری ہے؟ ولی بننے کے لیے، اللہ کا ولی بننے کے لیے کیا ضروری ہے؟ صالح بننا. آپ کے سامنے تو لکھا ہوا ہے وہ ہوا یتولا الصالحین، اللہ صالح افراد کو دوست رکھتا ہے. اللہ اپنا ولی کس کو بناتا ہے؟ صالح افراد کو. ولی کا لفظ تو کلیئر ہے نا. ولی کا لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، سارے معنی ہم ڈسکس کر چکے ہیں پہلے بھی. ولی دوست کو کہتے ہیں، سرپرست کو کہتے ہیں، اس بندے کو کہتے ہیں جس کے پاس آپ کا معاملہ لے جایا جائے. یعنی آپ کا ایسا ساتھی ہو کہ اس سے جا کر معاملہ ڈسکس کیا جائے، کس نے یہ کیا ہے یا وہ کیا ہے. تو اسی معنی میں باپ بھی ولی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ ولی ہے مومنوں کا، اور مومن ولی ہے اللہ کے، کہ اللہ کے دوست ہیں، اللہ ان کو اپنا لیتا ہے، اللہ ان کا سرپرست ہے. اب اللہ کے اپنے الفاظ کیا ہیں؟ وہ ہوا یتولا الصالحین، اللہ اپنا ولی بناتا ہے صالح افراد کو. ٹھیک ہے. اب صالح کون ہوتا ہے؟ نیک ہوتا ہے، شاباش. اور درست کام کرنے والا، اصلاح کرنے والا، شاباش. اور متقی نہیں، متقی، متقی. اور یہ تو ڈیفینیٹ ہے نا، مسلمان ہونا تو، موحد ہونا تو شرط ہے. وہ چیز تو آ گئی متقی کے اندر. دیکھیں صالح اولاد کے حوالے سے کل بات ہوئی نا، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صالح میں صحت مند ہونا بھی شامل ہے نا. تو جب صالح اولاد مانگی جاتی تو صرف نیک اولاد نہیں، صحت مند بھی مانگی جاتی ہے. تو صالح میں اصلاح کرنا بھی شامل ہے، صالح میں نیک کام کرنا بھی شامل ہے، اور صالح میں درست زندگی گزارنا بھی شامل ہے. ٹھیک ہے. جو خود صحیح نہیں ہے وہ دوسرے کو کیا صحیح رکھ سکتا ہے یا نصیحت کر سکتا ہے. تو صالح افراد وہ ہوتے ہیں جن کا زندگی کا رجحان بھی تندرست ہوتا ہے. رجحان، ٹھیک ہے،
بیماری تو چلو اللہ کی طرف سے نا، رجحان صحیح ہوتا ہے. ٹھیک. اب کوئی ایسا بندہ ولی ہو سکتا ہے جو شرابی ہو؟ اچھا مزیدار بات، ایک صاحب عزیز میرے اقبال کے حوالے سے بات کرنے لگے، کافی پڑھنے والے آدمی تھے. تو میں نے اردو آپ کو پتا ہے بطور سبجیکٹ پڑھی ہے، تو اقبالیات پہ بات ہونے لگی تو وہ مجھے کہنے لگے کہ اقبال شراب پیتے تھے. میں نے ان کی اس بات کو رد کیا. میں نے کہا کہ نہیں، اقبال کے شراب پینے کا کوئی ثبوت نہیں، اور ان کے جو زندگی کے ناقد بھی ہیں جنہوں نے ان کی حالات زندگی پر ریسرچ کیا، وہ بھی مانتے ہیں کہ اقبال نے کبھی زندگی میں نہ شراب پی اور نہ افیئر چلائی، یہ کہانیاں ہیں. تو وہ مجھے ہنسنے لگے اور میرے میاں کو کہنے لگے کہ اصل میں یہ لوگ یہ نہیں مان سکتے کہ ایک بندہ جو شرابی ہے وہ ولی بھی ہو سکتا ہے. اچھا مجھے پہلی بات تو یہ کہ میرا کوئی دعویٰ نہیں کہ اقبال ولی ہے. ہر مسلمان ولی ہے اللہ کا، جتنا بھی ہے. جن معنوں میں یہ کہتے ہیں ان معنوں میں میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ اقبال ولی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بالکل میں نہیں مانتی کہ کوئی بندہ جو شرابی ہو وہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے. اگر آپ مانتے ہیں تو اللہ پہ رحم کریں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، وہ صالح افراد کو اپنا ولی بناتا، اپنا دوست بناتا. تو صالح ہونے میں دیندار ہونا شامل. تو جتنے یہ شرابی نشئی پھرتے ہیں اور لوگ انہیں ولی سمجھتے ہیں، افسوسناک بات. دوسری بات، ہر وہ بندہ اللہ کا ولی ہوگا جو اصلاح کرنے والا. ٹھیک ہے. لہٰذا اللہ رب کریم نے فرمایا ان اللہ لا يحب الفساد، اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا. پھر اللہ نے فرمایا ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا. تو کوئی بندہ جو فساد پھیلا رہا ہے، فساد کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے، ٹیررزم بھی ہو سکتا ہے، لوگوں کے خیالات کو خراب کرنا. آج یہ دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ٹول بنا کر استعمال کیا جا رہا ہے. اب یہ پچھلے ہفتے جتنا بھی ڈرامہ چلا، آپ دیکھیے کتنا نقصان ہوا، معاشی بھی ہوا، جانی بھی ہوا. یعنی 2 حادثات تو وہ ہیں جن کا مجھے پکا پتا چلا، یعنی کہ یقینی گواہی کے ساتھ، کہ ایک پیچھے ہی ہمارے محلے میں بچے کا ایکسیڈنٹ ہوا بائک سے، اور چونکہ سارے راستے بند تھے وہ بچہ کہیں پہنچ نہیں سکا کسی ہاسپٹل، اور خون بہ جانے کی وجہ سے وہ مر گیا. جوان 19 سال کا بچہ تھا. کون ہے اس کا قاتل؟ اور دوسرا حادثہ جو میرے دیکھنے والوں نے خود دیکھا کہ ایک زچہ خاتون تھی جس کے ڈلیوری کا ٹائم تھا، وہ بیچاری کہیں نہیں پہنچ سکی، روڈ پر ہی بچہ ڈلیور ہوا، بچہ بھی مر گیا، ماں بھی مر گئی. یہ 2 حادثات ہیں. پورے لاہور میں پتہ نہیں اس طرح کے کتنے حادثات پیش آئے ہوں، کون جانتا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمانوں کا راستہ تنگ کرے اس پر لعنت ہے. کسی نے اس بات کو نہیں سوچا. سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایک ملک میں جہاں آپ رہتے ہیں، اللہ رب العالمین بار بار کہتے ہیں نا کہ زمین میں اصلاح ہو جانے کے بعد وہاں فساد مت کرو، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. تو ملک میں قانون چلتا ہے. آپ نے ایک کورٹ میں ایک کیس پیش کیا، گواہی سے نہیں ثابت ہوا، کورٹ نے فیصلہ آپ کی مرضی کے خلاف دیا، کیا کرنا چاہیے؟ ہائر کورٹ میں جانا چاہیے، ہے نا. ہائی کورٹ میں جائیں. ہائی کورٹ کا فیصلہ پسند نہیں آتا، سپریم کورٹ میں جائیں. ایسے ہی ہے نا. اور اگر سپریم کورٹ بھی ہمارے مرضی کے خلاف فیصلہ دے تو کیا کریں؟ معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں. اگر آپ کو لگتا ہے ہم پھر بھی آپ کو لگتا ہے ہم صحیح ہیں تو پھر معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں. آپ نے اپنی پوری کوشش کر دی. ایسے ہی ہے نا. یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ مومنوں کا طریقہ ہے. راستے بند کرنا، عورتوں پہ جو ہے وہ ہاتھ اٹھانا، گاڑیاں توڑ دینا، لوگوں کی املاک ضائع کرنا. اچھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا نا کہ مومن وہ ہے جس کے ہاتھ سے دوسرے مومن کی جان اور مال محفوظ ہو. تو جن کی انہوں نے گاڑیاں توڑ دی بیچاروں کی، اور رکشے والوں کے رکشے توڑ دیے، جلا دیے پکڑ کر، ان بیچاروں کا کیا قصور تھا؟ فرض کر لیں ایک لمحے کے لیے کہ وہ جو خاتون ہے اس نے ایسے کوئی غلط بات کی بھی تھی، تو سوال یہ ہے کہ ان لوگوں کا کیا قصور تھا؟ اس میں اصلاح کا کون سا پہلو تھا؟ کوئی پہلو نہیں تھا نا. اور پورے دنیا میں کیا تماشا بنا؟ پوری دنیا میں کوریج ہوئی کیونکہ پورا لاہور بند تھا. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اور اتنے زیادہ تماشے کی وجہ سے پوری دنیا میں جو ہمارا ایک اثر آیا وہ کیا آیا؟ شدت پسند اور جاہل. یعنی کسی نے ایک کوٹ مذاقن لکھا ہوا تھا، لیکن مذاق نہیں، وہ یعنی میرے تو دل پر تیر کی طرح لگا کہ 2 عورتوں کی لڑائی پورے ملک میں ہڑتال کرا سکتی ہے بشرطے کہ اس میں ایک مولوی شامل ہو جائے. دیکھیے یہ بہت بڑا طنز نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. ہمارے منہ پر تھپڑ مارنے والی بات ہے. جو دین کے عالم ہیں انہوں نے اتنا جاہلانہ رویہ پیش کیا. اگر آپ کو پروٹیسٹ بھی کرنا ہے، روڈ سائڈز پہ کھڑے ہو جائیں. لوگوں کی املاک ضائع کرنا،
یہ کہاں کا دین ہے, کہاں کا طریقہ ہے, کتنی لوٹ مار ہوئی وہ علیحدہ. یعنی میرے میاں نے خود دیکھا کہ وہ کہہ رہے آ رہے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ ایک بچہ تھا ٹھیلے پر کیلے لگائے ہوئے تھے, تو یہ جو لاٹھیاں لے کے پھرے تھے انہوں نے اس کے سارے کیلے چھین لیے اور کھا لیے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت ہو رہی ہے. پتہ نہیں وہ بیچارہ بچہ, اور وہ کہتے ہیں بچہ بھی 12-13 سال کا تھا, پتہ نہیں اس کے پاس اب اگلے دن کے لیے پونجی بھی ہوگی کہ نہیں, کہاں سے لائے گا وہ کیلے, کہاں سے لگائے گا, سوچا اس کی کیا بنے گا گھر میں. اتنا ظلم, اور کہتے ہو کہ ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر منع کیا. صحابہ کا حال یہ تھا کہ یعنی وہ احتیاط کے طور پر اتنا کرتے تھے کہ دانا جیسے ہم اٹھا کر چکھ لیتے نا, تو وہ اس کو بھی نہیں پسند کرتے تھے کہ یہ نہ ہو کہ یہ ہمارے حساب میں پکڑا جائے. اتنی یعنی احتیاط کرتے تھے صحابہ. اور ہمارا یہ طریقہ ہو, یہ دین کے لوگ ہیں, دین کا کام ہو. اتنا ترس نہیں آیا کہ وہ جو چھوٹا سا بچہ ہے, پتہ نہیں یتیم ہے کیا ہے, جو کمانے کے لیے نکلا ہے, وہ گھر کیا لے کر جائے گا, اس کے گھر والے کیا کھائیں گے. سوچا کسی نے اگلے دن کی ریڑھی وہ کہاں سے لگائے گا, کیونکہ ان بیچاروں کا تو یہی ہوتا ہے جو تھوڑے سے پیسے ہوتے ہیں سے ریڑھی لگائی, فرض کرو 2000 کا سامان اٹھایا اور 3000 کما لیا, تو 1000 گھر میں لگا لیا, 2000 سے اگلے دن پھر سامان لیا. اب یہ جو اس کے سارے کیلے لوٹ کر کھا گئے, چوری کر کے ڈکیتی کر کے کھا گئے, بیچارہ کہاں سے لائے. اور یہ وہ چند قصے ہیں جو آنکھوں دیکھے ہیں, بیچ میں کتنا کچھ ہوا ہمیں نہیں پتا. اور جو دہاڑی دار مزدور بیچارے گھر میں بیٹھے رہے, ان کے گھر کیسے چلے ہوں گے 3 دن. کتنے ہی مسائل پیش آئے. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمانوں کا راستہ تنگ کرے اس پر لعنت ہے. تو یہ رحمتیں سمیٹ رہے تھے, یہ اصلاح کر رہے تھے, یہ تو بگاڑ پیدا کر رہے تھے, اور بگاڑ پیدا کر رہے. تو لہٰذا بات یہ ہے کہ اصلاح کرنے والے اللہ کے ولی ہوں گے, فساد پیدا کرنے والے اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے. چاہے وہ کتنے ہی بڑے حضرت صاحب ہو, کتنے ہی بڑے علامہ ہو, معاشرے میں اصلاح پیدا کریں. اور اصلاح آتی ہے قانون کو فالو کرنے سے. اگر جج کا فیصلہ غلط بھی ہو جائے تو اس کو فالو کریں. غلطی پر بھی اللہ انشاءاللہ برکت ڈال دیں گے, آسانی پیدا کر دیں گے. ٹھیک ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ان کا اپنا طرز زندگی درست ہونا چاہیے. وہ خود ایک درست زندگی گزارتے. چھوٹی موٹی غلطی تو کسی میں بھی ہو سکتی ہے, لیکن جیسے ننگ دھڑنگ پھر رہے ہوتے ہیں بابے, جن کو نانگا پیر لوگ مانتے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون, نشئی پھر رہے ہوتے گندے. ایک وہ بابا بوری والی, نوری بوری والی سرکار کے نام سے ایک بابا کوئی مشہور ہے, تو مجھے کسی نے اس کا کلپ سینڈ کیا تھا. اس سے ایک چینل والے جا کر انٹرویو لے رہے تھے, ان پر بھی آفرین ہے ویسے. تو وہ بتا رہا تھا اس بندے کے بال اتنے گندے تھے کہ نا وہ لٹوں کی طرح, لمبے لمبے بال تھے اور لٹوں کی طرح جڑ گئے ہوئے تھے. وہ نا گند کی وجہ سے چکٹ ہو کر جڑ گئے ہوئے تھے, اور اس نے نا بوری لپیٹی ہوئی تھی, کپڑے نہیں پہنے ہوئے تھے. تو وہ کہنے لگے کہ جی آپ بوری کیوں لپیٹ رہے, تو کہنے لگا میرے مرشد نے کیا سی. پنجابی بول رہا تھا, نظر آ رہا تھا کہ ان پڑھ جاہل آدمی ہے. تو کہنے لگا کہ میرے مرشد نے کیا سی. تو کہتا ہے کہ آپ کے بال ایسے گندے ہو رہے ہیں, کٹے لمبے, بہت لمبے لمبے بال تھے. تو وہ کہنے لگا کہ میرے مرشد نے مینو کیا سی تے اسی اللہ لیے سب کچھ چھڑ دیتا ہے, اسی نہ دیتے ہوندے بھی نہیں, اسی وال بھی نہیں کٹاندے, اسی انجی پھرنے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ماننے والوں پر بھی آفرین ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا حکم کیا آیا تھا, فَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ. کپڑے پاک رکھیے, گندگی سے لگ رہی ہے. پہلا حکم آیا تھا. سورہ مدثر دوسری وحی تھی, پہلا حکم تھا. اقرا میں کوئی حکم نہیں تھا, سورہ اس میں حکم آیا تھا. اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے جی میرے مرشد نے کہا تھا نہانا مت, بال مت کٹوانا. اور اس کے بعد وہ انہوں نے وہ کیا تھا نا, یعنی کوریج کی تھی اس کے جلسے کی, تو وہ سالانہ جلسہ تھا. اتنے افراد تھے کہ وہ جہاں تک کیمرہ گیا بندے اور عورتیں تھیں, اور وہ سب ڈمال ڈال رہے تھے. وہ اتنی گندی زبان بول رہا تھا, اللہ معاف کرے, میں نے تو فوراً بند کر دیا. کہ وہ کہہ رہا تھا کہ جو دمال نہیں ڈالے گا وہ فلانا, جو دمال نہیں ڈالے گا وہ فلانے کا بچہ. میں نے تو اس سے آگے ہمت نہیں پڑی, وہ مائک پر اتنی بڑی بڑی گالیاں دے رہا تھا, میں نے فوراً بند کر دیا. اور یعنی میں حیران, میں ان باتوں پر حیران ہوں. جس کی زبان صحیح نہیں, جس کا رہن سہن صحیح نہیں, جس کا پہننا اوڑھنا صحیح نہیں, جس کی پوری زندگی انسانی لیول سے گری ہوئی ہے, دینی تو چھوڑ دیں, وہ انسانی تمدن کے لیول سے گرا ہوا ہے, آپ اس کو اللہ کا ولی مانتے ہیں. بھائی معیار کیا ہے؟ تو ولی ہونے میں 3 چیزیں ہیں. صالحین, اللہ نے کہا نا صالح ہونے کی 3 شکلیں ہیں.
پہلی تقوی یعنی دین کی طرف اصلاح پسند ہونا، دوسرا افکار کا اصلاح پسند ہونا، وہ صلح کرانے والے ہوں، لڑائیاں کرانے والے نہ ہوں، فساد ڈلوانے والے نہ ہوں، تیسرا ان کی زندگی کا رجحان صحت مندانہ ہو. یہ سبھی صالح ہونے کی شرائط. ٹھیک ہے، ہم نے ایک لفظ بنا لیا، صالح کا مطلب ہے نیک. صالح کا مطلب نیک نہیں ہوتا. صالح کا مطلب ہوتا ہے اصلاح کرنے والا، صالح کا مطلب ہوتا ہے صحت مند ذہن اور جسم والا انسان، اور صالح کا مطلب ہوتا ہے اپنی زندگی کو صحیح اصول پر گزارنے والا، یعنی کہ دین کے مطابق گزارنے والا. تو نیک، اصلاح کرنے والا اور متوازن زندگی گزارنے والا شخص، یہ تین خوبیوں کا حامل بندہ صالح کہلاتا. بڑا جامع لفظ ہے صالح. سمجھ آئی اس بات کی؟ ٹھیک ہے، تو اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ اللہ کے ولی کس حد تک ہیں. ہر مومن اللہ کا ولی ہے، اور اللہ سب مومنوں کو اپنا ولی بناتا ہے بشرطے کہ ان میں صالح ہونے کے اجزاء پائے جائیں. ٹھیک ہے، تو جسمانی طہارت آدھی طہارت. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور فی شطر الایمان، ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ طہارت ہے. تو یہ لازم، کبھی ان باتوں میں دھوکہ نہیں کھانا. والذین، رہے وہ لوگ جو تدعون پکارتے ہو تم جن کو، من دونہ اللہ کے سوا، اس کے سوا ہے لفظی مطلب ہی کی ضمیر اللہ کی طرف ہے، اصل میں ہو تھا، من نے اسے ہی کر دیا. لا نہیں یستطیعون، وہ استطاعت رکھتے نصرکم تمہاری مدد کرنے کی، ولا نہ ہی انفسہم اپنے نفسوں کی، ینصرون وہ مدد کر سکتے ہیں. اور وہ لوگ جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، نہ وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں، نہ ہی اپنے نفسوں کی مدد کر سکتے ہیں. اب دیکھیں دونوں آیتوں کو ایک دفعہ ملا لیں. ایک شہید زندہ ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا جنہیں تم پکارتے ہو وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے. بات واضح ہو جاتی ہے، وہ لوگ زندہ ہیں، انعام دیے گئے ہیں، عالم برزخ میں ایک بہترین زندگی گزار رہے ہیں، لیکن وہ ان کے اعمال ان کے کام آنے والے ہیں، وہ عالم برزخ میں ہیں، وہ ہماری مدد کرنے نہیں آ سکتے. ٹھیک ہے، لہٰذا دونوں باتیں اپنی جگہ پر رکھیں گے تو عقیدہ سیدھا ہو جائے گا. نہ افراد کرنی ہے، نہ تفرید کرنی ہے، نہ گھٹانا ہے، نہ بڑھانا ہے. سب چیزوں کو ان کی جگہوں پہ رکھیں، سب کچھ صحیح ہو جائے. لہٰذا یہ لوگ جن کو پکارا جاتا ہے وہ نیک افراد ہوں گے، کئی ایک نیک افراد ہوں گے. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو پکارا جاتا ہے، جیسے علی رضی اللہ عنہ کو پکارا جاتا ہے، جیسے عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کو پکارا جاتا ہے، یقیناً نیک افراد ہیں. تو یہ سارے نیک افراد جو ہیں، شہداء ہوں، علماء ہوں، مبلغ ہوں، دین کے لیے کام کرنے والے ہوں، یہ سارے کے سارے اللہ کے حضور اپنا انعام پا رہے ہیں، اور ان کے انعام میں تو انشاءاللہ اضافہ ہوتا جائے گا. لیکن وہ ہماری مدد نہیں کر سکتے، نہ ہی وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں. کیا مطلب؟ اگر کسی بات پہ پکڑا جائے کوئی تو وہ اپنے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتا. اللہ نہ کرے کہ کوئی بھی پکڑا جائے، لیکن اگر کسی بھی کام پر کوئی پکڑا گیا، کوئی غلطی زیر بحث آ گئی، تو اللہ رحم کریں گے، وہ خود اپنا معاملہ حل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اصل میں ان کا جو کہا جا رہا ہے وہ اپنی مدد نہیں کر سکتے، وہ تو انشاءاللہ نیک افراد ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ بطور وضاحت بتا دیں کہ وہ اپنی سفارش نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو نہیں چھڑا سکتے، تمہیں کیا چھڑائیں گے؟ لہٰذا اس بھول میں مت رہنا. اور ان اگر تدعوہم تم پکارو ان کو الی الہدی ہدایت کے راستے کی طرف، لا یسمعوا تو سنیں گے نہیں. یعنی کون نہیں سنیں گے؟ پیروکار. جب تم ان پیروکاروں کو ہدایت کے راستے کی طرف بلاؤ گے تو وہ نہیں سنیں گے. کیوں نہیں سنیں گے؟ عقل بند کی ہوئی ہے نا. کیوں بند کی ہوئی ہے؟ شارٹ کٹ کے لیے. ضد اور ہٹ دھرمی، آپ صحیح کہتے ہو، آغاز ہوتا ہے ہمیشہ شارٹ کٹ کے لیے. سب شارٹ کٹ ڈھونڈتے، میں راتوں رات ولی بن جاؤں. کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. اللہ کی قربت پانی ہے، اللہ کی قربت والے کام کرو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب فرماتا ہے میرا بندہ نوافل پڑھتا ہے، میرا بندہ فرائض ادا کرتا ہے، اور فرائض سے اس کو نوافل کا شوق ہوتا ہے، اور پھر وہ نوافل پڑھنے لگتا ہے، اور یہ رفتہ رفتہ میرے قریب ہو جاتا ہے. تو اللہ کی قربت کا پھر طریقہ کیا ہے؟ پہلے فرائض ادا کرو، اور پھر رغبت کے ساتھ نوافل کرو. نوافل میں صرف نفل نماز شامل نہیں ہے، ہر طرح کی نفل نیکیاں. تو جب ہم نیکیاں کرتے ہی عادی ہوتے جاتے ہیں تو اللہ کے قریب ہوتے جاتے ہیں. کوئی شارٹ کٹ نہیں. اب یہاں پر لوگ شارٹ کٹ چاہتے ہیں، ہم زندگی مرضی کی گزاریں، عیش کریں،
یہ جو باتیں کی جاتی ہیں نا لوگ، ایک شرابی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، کہ میرا دل شراب پینے کو چاہتا ہے میں شراب پیوں، میرا دل نشہ کرنے کو چاہتا ہے میں نشہ کروں، میرا دل زنا کرنے کو چاہتا ہے استغفر اللہ زنا کروں، لیکن میں اللہ کا مقرب بھی رہوں. ایسا کوئی شارٹ کٹ ہے نہیں. لیکن ایسے ہی شارٹ کٹ تلاش کرنا چاہتے ہیں. اب ان شارٹ کٹس کی تلاش میں پھر ان لٹیروں کے ہاتھوں پڑ جاتے ہیں. یہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں، تم اتنا فنڈ دو اور فلاں حضرت صاحب کے مرید ہو جاؤ، تم اللہ کے مقرب رہو گے، ٹینشن ہی نہ لو. اگر تم خراب ہو تو کیا ہوا، تمہارا پیر تو صحیح ہے. لہٰذا باقاعدہ عقیدہ ہے ان لوگوں کا جو یہ سکھاتے ہیں تم کامل نہیں تو کیا ہوا، تمہارا پیر کامل ہے. تمہارا پیر کامل نہیں تو کیا ہوا، اس کا پیر کامل ہے. اس کا پیر کامل نہیں تو کیا ہوا، اس کا پیر کامل ہے. اس کا پیر کامل نہیں تو کیا ہوا، عبد القادر جیلانی تو کامل ہے نا، لہٰذا وہ سب کو بچا لیں گے. کیا بات ہے، کیا نظریہ ہے، کیا عقیدہ ہے. نوح علیہ السلام تو سگے بیٹے کو نہیں بچا سکے اللہ کے غضب سے. یہاں عبد القادر جیلانی غیر کامل کو پہلی غلطی کریں گے، یعنی عبد القادر جیلانی کہ غیر کامل کو مرید بنا لیں گے. ٹھیک ہے، یعنی اس کو جو ہے نا وہ عہدہ دے دیں گے جس کا وہ اہل نہیں ہے. جاؤ دوسروں کو مرید کرو. اب ایک غیر کامل کو، نامکمل بندے کو ٹیچر بنا دیا، پیر بنا دیا. اب وہ اور غیر کاملوں کو کیے جا رہا ہے، اور غیر کاملوں کو، اور ساروں کا بوجھ کون اٹھا رہے؟ عبد القادر جیلانی. ان کا دماغ صحیح ہے کہ نہیں؟ وہ کیوں ایسی بات کہیں گے؟ تو اس میں پھر شارٹ کٹ پتہ ہے کیا چلتا ہے؟ یہی تم جیسی چاہے زندگی گزارو. تم عبد القادر جیلانی کے یا کسی بھی، عبد القادر جیلانی کا نام میں اس لیے زیادہ لیتی ہوں کہ زیادہ معروف ہے. کوئی بھی سلسلہ ہے، وہ قادریہ ہے یا وہ سہروردیہ ہے، وہ نقشبندیہ ہے، واٹ ایور اٹ از، جس بھی سلسلے میں ہے، اس کے پیر صاحب چونکہ کامل ہیں اول، تو وہ سارے غیر کاملوں کو بخشوا لیں گے. کوئی تھیری نہیں ہے. آپ نے پڑھا اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَهُوَ رَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ. اللہ کے بارے میں جھگڑا مت کرو، وہ تمہارا بھی رب ہے ہمارا بھی رب ہے، ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے. تو ہم اپنے اعمال کی بنا پر بخشے جائیں گے. دوسروں کے عمل ہمارے کام نہیں آ سکتے سوائے صدقہ جاریہ کے، کہ ہم نے کوئی ایسا کام کیا جس سے دوسرے فائدہ اٹھا رہے تو وہ ہمیں اجر آئے گا، یا ہماری اولاد نہیں کر وہ کوئی کام کرے گی، تو وہ صدقہ جاریہ کی شکل ہے نا. لیکن یہ کوئی فلسفی نہیں ہے، یہ شارٹ کٹ ہے. اور اسلام میں کوئی شارٹ کٹ نہیں، تھرو پراپر چینل آنا پڑتا ہے. وہ تھرو پراپر چینل راستہ صراط مستقیم کہلاتا ہے. ہر روز ایک قدم آگے بڑھتا ہے، ہر روز ایک قدم آگے بڑھتا ہے انسان. تو یہ جو بات ہے نا کہ تم ہدایت کی طرف بلاؤ تو یہ سنتے نہیں ہیں. کیوں نہیں سنتے؟ کیونکہ اگر اللہ کی بات سنے تو محنت پڑتی ہے. سب سے پہلے نماز پڑھنا پڑتی ہے نا، محنت ہے. اب آپ آگے بڑھتے ہیں کہ بھئی میں اللہ کا قرب چاہتی ہوں، تو پھر آپ کو پتا چلتا ہے اچھا نماز اچھی پڑھو، نماز میں خشوع و خضوع پیدا کرو، طویل نماز پڑھو، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اچھی نماز وہ ہے جس کا قیام لمبا ہے. اب بیٹھ کر قرآن یاد کرنا پڑے گا، تو لذتیں چھوڑنی پڑیں گی نا. اچھا فیشن چھوڑنا پڑے گا، پردہ کرنا پڑے گا، کیونکہ اللہ کا قریب ہونا ہے تو سٹیپس ہے نا سارے. پردہ کرنا پڑے گا، موسیقی چھوڑنی پڑے گی، فلمیں چھوڑنی پڑیں گی. جتنا قریب ہونا چاہتے ہوتے جاؤ، کوئی پابندی نہیں ہے. اذکار کرو، اللہ کا ذکر کرنا پڑے گا. ہم تو گانے گاتے پھرتے تھے، اب اللہ کا ذکر کرنا پڑ رہا ہے. اب گانے گاتے ہیں تو نفس خوش ہوتا ہے، ذکر کرتے ہیں تو نفس کو گنا گزرتا ہے. مشقت تو آئے گی. اب یہ ساری جو چیزیں ہیں تبدیل ہو جائیں گی، پورا لائف سٹائل چینج ہو جائے گا. گھراں تو گزرے گا، لیکن طریقہ یہی ہے. اب اس کے اپوزٹ ایک دوسرا فلسفہ بنایا گیا ہے. فلاں حضرت صاحب کے مرید ہو جاؤ، فلاں حضرت صاحب کے مرید ہو جاؤ، بخشے جاؤ گے. کچھ بھی نہ کرو، بس ان کے مرید ہو جاؤ. اب یہ بڑا اٹریکٹیو لگتا ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں نا وزن کم کرنے کے لیے لکھا ہوتا ہے یہ تم 3 دن یہ فلانی چیز پی لو تو سمارٹ ہو جاؤ گے، وزن کم ہو جائے گا. تو آپ جو ہے وہ وکس جی 3 دن لگائیں پیٹ پر اور کپڑا لپیٹ لیں تو کمر 36 سے 26 ہو جائے گی. تو بڑی ایسی چیزیں اٹریکٹ کرتی ہیں، مگر کبھی کچھ ہوا؟ کچھ نہیں ہوتا نا، کچھ بھی نہیں ہوتا. وزن کم کرنے کے لیے وہی کام کرنا پڑے گا آپ کو. کم کھاؤ، ایکسرسائز کرو، سال لگاؤ، پھر جا کے وزن کم ہو. دیر از نو شارٹ کٹ. اسی طرح اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اپنی نفسانی خواہشات کو کم کرنا، متقی بننا. تو میں نے پہلی بھی ایک دفعہ آپ کو کہا تھا نا کہ تقویٰ کی مثال ایسی ہے جیسے ڈائٹنگ کرنا، کہ گریجول ہے، روز کرنا پڑے گی، مسلسل کرنا پڑے گی. تو جیسے نفس کی آپ ڈائٹنگ کریں گے نا تو آپ متقی ہو جائیں گے انشاءاللہ.
تو اسی طرح یہ بھی ایک مستقل کام ہے. تو جس طرح ہم پڑھے لکھے بڑے پڑھے لکھے سمجھدار لوگ بے وقوفی کرتے ہیں نا رائٹنگ کے معاملے میں, کرتے ہیں نا, پی ایچ ڈی افراد کو میں نے دیکھا ہے کہ بے وقوفانہ طریقے کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہم طریقہ کریں گے تو جی ہم تو پتلے ہو جائیں گے, 3 دن میں وزن کم ہو جائے گا, 7 دن میں وزن کم ہو جائے گا. کوئی بھائی دنیا میں ایسا طریقہ نہیں, کوئی طریقہ نہیں. اسی طرح یہ بھی بے وقوفی ہے کہ پڑھے لکھے پی ایچ ڈی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شارٹ کٹ کے ذریعے اللہ کے قریب ہو جائیں گے. کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. آپ کو ہر روز کام کرنا ہوگا, گریجول کام کرنا ہوگا اور خود کام کرنا ہوگا, تب جا کر اللہ کا قرب پا سکتے. ٹھیک ہے, لہٰذا آپ دیکھیے کہ جو اللہ کے سب سے زیادہ قریبی تھے انہوں نے سب سے زیادہ کام کیا ہے. جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے پیارے نبی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کام کرتے رہے, ہمیشہ کام کرتے رہے, کیونکہ آپ کو اللہ کا قرب زیادہ چاہیے تھا. تو آپ ہمارا رول ماڈل ہیں. اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہم اجمعین کو آپ دیکھیے, بشارتیں مل گئی نا جنت کی. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بشارت ملی تھی, زبان سے دی تھی آپ نے بتایا تھا عمر کا میں نے جنت میں محل دیکھا ہے, بتایا تھا نا, سب کچھ ہے. اب عمر فاروق رضی اللہ عنہ روتے تھے, تو خلیفہ جب بنے ہوئے تھے تو دوسرا یا تیسرا سال تھا, تو عید والا دن تھا, اور عمر کا حال کیا تھا, عمر رو رہے تھے بیٹھ کر. تو لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین آج تو عید کا دن ہے, کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ عید کی تو خوشی ان کو مبارک ہو جن کے روزے قبول ہوئے, پتہ نہیں میرے قبول بھی ہوئے کہ نہیں. یہ ہے تقویٰ, یہ ہے اللہ کا قرب, کہ اللہ کے قریب ہوتے جانا مسلسل کام کرتے رہنا. تو یہ شارٹ کٹ کے چکر میں نا پھر سنتے نہیں ہیں, کیونکہ ایک محنت لگتی ہے. وہ حالی کہتے ہیں نا, فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا, مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. تو بھائی زیادہ نہیں, بہت زیادہ محنت پڑتی ہے, اس لیے لوگ گھبراتے ہیں, بھاگتے ہیں اور بات نہیں سنتے. اچھا آپ دیکھیں ہم کتنا پڑھے لکھے افراد ہیں, سارے اپنے پیرنٹس کے نسبت, پھر بھی ڈبل شاہ جیسے لوگ آ جاتے ہیں. ڈبل شاہ کے جتنے بھی شکار تھے پڑھے لکھے لوگ تھے, کیوں اس کے دھوکے میں آئے؟ شارٹ کٹ, بیٹھے بیٹھے پیسے ڈبل ہو جائے. اللہ اکبر, ہنسی آتی ہے مجھے بے وقوفیوں پر. تو بس یہ جو ہے نا شارٹ کٹ کے چکر میں عقل بند کر لیتے ہیں, آنکھ کان بند کر لیتے ہیں. پھر اللہ فرماتے ہیں سم بکم عمیٌ فہم لا یعقلون, پھر ان کی یہ کیفیت ہو جاتی. اس لیے کوئی بات نہیں سنتے, سننا نہیں چاہتے, دماغ میں بات جا رہی ہوتی ہے مگر سمجھنا نہیں چاہتے. پھر میں وہی عرض کروں گی, آپ اپنے گھر میں آپ دیکھیں کہ کوئی بندہ کھٹے کا شوقین ہے اور وہ بیمار ہے, گلا خراب ہے, تو آپ لاکھ منع کریں کہ مت کھاؤ مت کھاؤ, تمہارا گلا خراب ہے, بخار چڑھ جائے گا, کھاتا جاتا ہے نا, اور پھر بخار چڑھ جاتا ہے. اور حالانکہ پتہ ہوتا ہے مجھے یہ نقصان ہوگا. یہ بس اسی طرح کی بات, جانتے بوجھتے ہوئے کرتے, بے وقوف نہیں ہے, کان بند کر لیتے. اسی چیز کو اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا ہے نا کہ ان کی آنکھوں کانوں پر ہم آنکھوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں اور دلوں اور کانوں پر مہر لگا دیتے ہیں. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم. تو اللہ اسی وقت لگاتے ہیں جب جان بوجھ کر آنکھیں کان بند کر لیتے. پھر اللہ بھی کہتے ہیں لیٹ دیم گو, جانے دو جدھر جاتے. ایسا نہیں کرنا بالکل. جب ہدایت کی بات سامنے آئے تو پھر مان لیں, اڑی نہیں لگانی. جب ہدایت سامنے آ جائے جب, تو پھر اڑی نہیں لگانی, اڑنا نہیں ہے. اڑنا تو گدھوں کا کام ہے, انسانوں کا تھوڑی ہے. لہٰذا جب ہدایت کی بات سامنے آ جائے پھر تسلیم کر لیں, کوئی بحث نہیں. وَتَرَاهُمْ, اور تم دیکھو کہ ان کو, ترا دیکھنا, ہم ان کو, ینظرون کہ وہ دیکھ رہے ہیں, الیک آپ کی طرف, وہم اور وہ لا یبصرون دیکھتے نہیں ہیں. ترا تو دیکھے گا سنگولر کا صیغہ ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے, مضارع ہے. اور تو دیکھے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ تجھ کو دیکھ رہے ہیں, حالانکہ وہ دیکھ ہی نہیں رہے ہوتے. کیا مطلب ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں آتے تھے نا یہ لوگ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑے بیان دے رہے ہوتے تھے, خطبہ فرما رہے ہوتے تھے, ارشاد. تو اللہ فرماتے دیکھتے ہیں تمہیں نا, لگتا ہے دیکھتے ہیں, نہیں دیکھ رہے ہوتے. کیسے نہیں دیکھتے؟ اگنور کر دیتے, توجہ نہیں دیتے. کبھی کلاس میں ایسا ہوا آپ کے ساتھ, کالج وغیرہ میں, کہ آپ بیٹھے پڑھ رہے ہیں اور کسی خیال میں ایسے مست ہوئے کہ ٹیچر بھی غائب اور کلاس بھی غائب؟ ہوا ایسا؟ ہوتا ہے نا, تب آپ اعوذ باللہ پڑھا کریں. تو آپ دیکھیے حقیقتاً یہ شیطان کا طریقہ ہے علم سے بہکانے کا. تو یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑے ہوتے تھے, خطبہ ارشاد فرما رہے ہوتے تھے. اب ہم دیکھ رہے ہیں تو ہم سن بھی تو رہے ہیں نا. دیکھنے کا مطلب کیا ہے؟
میں اٹینٹیو ہوں. اگر میں یوں کر کے بیٹھی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میری توجہ کہیں اور ہے, لیکن اگر میں آپ کو دیکھ رہی ہوں تو اس کا مطلب ہے میں آپ کی طرف متوجہ ہوں. تو یہاں دیکھنا توجہ کے معنی میں آیا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں وہ آپ کی محفل میں آتے ہیں اور آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, مگر حقیقتاً متوجہ نہیں ہوتے, بات کو توجہ سے بالکل نہیں سنتے, اپنے اندر نہیں اتار رہے ہوتے, اپنے خیالوں میں مگن ہوتے ہیں, اپنی سوچوں میں گم ہوتے ہیں. اول تو بات سنتے ہی نہیں, اور سنتے ہیں تو بات کو کچھ کا کچھ بنا دیتے. ٹھیک ہے, تو ایسے لوگ یہی کرتے ہیں, یعنی یا تو صاف صاف مسترد کر دیتے ہیں, اور اگر کوئی جگہ ایسی ہو کہ صاف مسترد نہ کر سکتے ہو, روب ہو, دبدبا ہو, جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو وہ صاف صاف انکار نہیں کر سکتے تھے, تو کیا کرتے تھے؟ انسنی کرنا, عدم توجہ کے ساتھ سننا, گویا کہ موجود ہی نہیں ہے, جس کا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ ہدایت دل پر نہیں اترتی تھی. کیونکہ اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا نا, یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا, توجہ سے سنو. تو سم جو ہے وہ پہلا ذریعہ ہے ہدایت کے حصول کا, سننا. اور اللہ رب کریم نے فرمایا سمینا واطعنا, نہیں, اللہ نے ہمیں سکھایا سمینا واطعنا, ہم نے سنا ہم نے مانا. صحابہ کہا کرتے تھے, اور بنی اسرائیل نے کہا سمینا واسوینا, ہم نے سن لیا مانیں گے نہیں. تو مجبور ہو گئے, محفل میں آ گئے, بیٹھے ہوئے ہیں, سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, مگر توجہ نہیں ہے. پہلی بات سن ہی نہیں رہے نا, حقیقتاً نہیں سن رہے, بس کانوں میں آواز پڑ رہی ہے, ذہن اس کو سیف نہیں کر رہا. اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بات ذہن میں رہ بھی گئی ہے تو اس پر عمل نہیں کرتا, ہم نے نہیں مانا. یہاں دونوں معنی مراد ہیں. تو اول تو آپ دیکھیں قرآن کی بات ہو تو کیا کرتے ہیں, بات بدل دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں, دین میں بحث نہیں کرنی چاہیے جی, چھٹو جی چھٹو, رہن دو, بات نہیں سنتے, اور یا اٹھ جاتے ہیں یا بات کو کہیں اور موڑ دیتے ہیں. اور اگر مجبور ہو جائیں, بات سننی پڑ جائے, جیسے ساس بات کر رہی ہے, بہو ہے, مجبور ہو گئی, کوئی بھی ایسی صورتحال ہے, تو سن لیا چپ کر کے, اور پھر بعد میں اپنی منمانی کی. تو یہی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محفل میں آ کر بظاہر ہی آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, حقیقت میں یہ کچھ نہیں سن رہے ہوتے. تو پھر یہاں پر ایک اہم بات سامنے آتی ہے, ہدایت لینے والے کو بھی صحیح ہونا چاہیے, صرف دینے والا تنہا کچھ نہیں کر سکتا. اچھا, آپ مجھے ایک بات بتائیں, ساکٹ میں کرنٹ ہے جو آپ کی لگی ہوتی, اور جو پلگ ہے اس کی تار ٹوٹی ہوئی ہے, تو وہ کرنٹ لے سکتا ہے؟ نہیں لے سکتا نا. باہر سے صحیح بھی ہو, آپ لگاتے ہیں ایکسٹینشن نہیں چلتی, تو پھر آپ کیا چیک کرتے ہیں؟ سوئچ چیک کرتے ہیں کہ سوئچ کی جو آگے ٹانگیں ہوتی ہیں جو اندر جاتی ہیں ان کے پیچھے تار بندی ہوتی ہے نا, اگر وہ تار ڈھیلی بھی ہو گئی ہے تو کرنٹ نہیں آئے گا. تو لہٰذا ساکٹ اگر انرجی سے فل بھی ہے تو پلگ میں انرجی لینے کی صلاحیت ہونی چاہیے. اگر پلگ ڈھیلا ہے تو ساکٹ کا کوئی قصور نہیں. لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہادی کی محفل میں آ کر بھی لوگ خالی ہاتھ واپس جا سکتے, تو اپنے اسکرو ٹائٹ کرنے چاہیے. ٹھیک ہے, قرآن سب کے لیے ہدایت ہے, سب کو ہدایت دے گا. انرجی سے بھرا ہوا ساکٹ ہے یہ, لیکن ہمارا اپنا پلگ بھی تو کام کرے, ہماری تاریں بھی تو جڑی ہوئی ہوں. اگر ہمارے پیچ ڈھیلے ہیں, ہماری تاریں لوز ہیں, ہمارا کنیکشن صحیح نہیں ہے, تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا. اگر آنکھیں ہی اندھی ہو تو سورج کی خطا کیا ہے, دہن جب تلخ ہو تو آب شیریں کا مزہ کیا ہے. لہٰذا ہمیں اپنے بارے میں سوچنا, ہم میں کہاں کمی. پھر انشاءاللہ اگر فرض کریں غلط ساکٹ میں بھی چلے گئے ہیں, نیت صحیح ہے, کوشش صحیح ہے, تو اللہ پھر صحیح ساکٹ تک موڑ دیں گے. اس کی سب سے بڑی مثال سلمان فارسی لگتے ہیں مجھے, کہاں سے ہوئے اور اللہ نے آخر کار پہنچا دیا جہاں کے لیے نکلے تھے, ہے نا. تو لہٰذا جو ہدایت کا متلاشی ہے, 4 لوگوں کی مدد اللہ نے اپنے اوپر قسم کھا کر فرض کی ہے نا, تو ان میں سے ایک وہ ہے جو ہدایت کا متلاشی ہے, ضرور ہدایت پائے. خذ پکڑو الافوا درگزر کو, خذ الافوا درگزر کو پکڑیے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے. ایسے لوگ جو بات سنتے ہیں انسنی کر دیتے ہیں, توجہ نہیں دیتے, محفل میں بیٹھ کر بھی غیر حاضر رہتے ہیں, ایبسنٹ مائنڈڈ ہے, ان کے لیے کیا کریں؟ عفو کو پکڑیں. مطلب کیا ہوا؟ درگزر سے کام لیں. مطلب انہیں محفل سے نکال نہیں دینا, بھگا نہیں دینا, آنے دو, ہو سکتا ہے کبھی پلٹ آئے, ہو سکتا ہے صحیح ہو جائے, تو ان کے ساتھ نرم رویہ رکھو, درگزر کرو. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو لے کر دل برداشتہ بھی نہیں ہونا. 2 باتیں ہیں نا, ایک یہ کہ ان کو بھی نہیں نکالنا, دوسری بات خود بھی ڈی مورلائز نہیں ہونا, اپنا مورال ڈاؤن نہیں کرنا, حوصلہ نہیں چھوڑنا. اگر ایسے ہیں جو نہیں سنتے تو وہ بھی ہیں جو سنتے ہیں, لہٰذا ان سے درگزر کا رویہ رکھو.
زیادہ نہ ان پر ٹائم ویسٹ کرو نہ ان کو نکالو. وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ اور ان کو حکم دیتے رہو نیکی کا, یعنی سب کو نیکی کا حکم دیتے ہو ان کو بھی دیتے رہو. ہو سکتا ہے کبھی کوئی بات دل میں اتر ہی جائے, کوئی لمحہ ایسا آ ہی جائے. وَعَارِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ اور جاہلوں سے اعراض برتو. یہ کیسے ہوتا ہے؟ جاہل ہوتا کون ہے؟ جو نادانی کی باتیں کرے. اب نادانی کی باتیں کیا ہوتی ہیں؟ بیکار کی بحثیں نکالنا, ٹھٹھا اڑانا. جیسے آپ پڑھ رہے ہیں اور بیچ میں کوئی پیچھے بیٹھ کر آپس میں بات کیے جا رہا ہے. نادانی کی بات ہے نا. اگر کوئی ضروری بات ہے باہر جا کے کر لو, اور اگر غیر ضروری بات ہے تو محفل میں چپ کر کے بیٹھو, محفل کے قواعد کا خیال رکھو. اسی طرح اگر کوئی ریگولر جو ہے وہ سبق نہیں یاد کرتا یا جو بات بتائی جاتی ہے اس کے الٹ چلتا ہے, جان بوجھ کر شرارت پیدا کرتا ہے, یہ سب نادانی کی باتیں. تو اللہ نے فرمایا ان سے کیا کرو؟ اعراض برتو. اعراض برتنا کیا ہوتا ہے؟ منہ پھیر, توجہ نہ دینا. کہ محفل میں جب آپ دین کا کام کریں گے اچھے لوگوں کے ساتھ نادان لوگ بھی آئیں گے, شر پھیلانے والے بھی آئیں گے, کیونکہ آپ نے تعلیم کے لیے اوپن ایک ادارہ کھولا ہے نا. اب وہاں پر ہر طرح کے لوگ آئیں گے, آپ دلوں میں جھانک کر تو نہیں دیکھ سکتے. اور ایسے لوگ جب آتے ہیں تو لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو کیا پیش کرتے ہیں؟ ہم بہت اصلاح کرنے والے. اب اس طرح کے لوگ جب اگر نکال دیے جائیں تو وہ بدنام کرتے ہیں نا. اب پھر کیا کیا جائے؟ اللہ نے حل بتایا. اللہ نے کہا ان پہ توجہ ہی مت دو, انہیں چھوڑ دو, اپنے کام پہ لگے رہو, وہ شر کا گوشہ خود ہی سمٹ جائے گا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بھی تھے نا منافق. اب یہ کیا کرتے تھے؟ آتے تھے, نماز پڑھتے تھے, صدقات دیتے تھے اور اپنے آپ کو بڑا دیندار ظاہر کرتے تھے, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بگاڑتے تھے اور لوگوں میں شکوک و شبہات پیدا کرتے تھے. اب ایسے لوگوں کی مصیبت تھی بڑی, نکال دیے جائیں تو لوگ کہیں چھوڑ دیا. جیسا کہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب عبداللہ بن ابی نے اپنی گندی زبان سے الزام لگایا تو اس کے بیٹے نے, جو مسلمان تھے صحیح معنوں میں, انہوں نے کہا کہ میں اس کو قتل کر دیتا. اور وہ مدینہ کے دروازے پر کھڑے, مدینہ سے باہر گیا ہوا تھا جب آیات تھی نا برات کی, تو مدینہ کے دروازے پر کھڑا ہو گیا ان کا بیٹا. تو کہنے لگے کہ میں اس کو آج زندہ نہیں چھوڑوں گا, اس کو قتل کر دوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا, آپ نے بلوایا تو آپ نے ان کو منع کیا. انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے بہت بدتمیزی کی ہے تو میں نہیں چھوڑوں گا, میں نہیں مانتا میرا باپ شاہ. آپ نے فرمایا ایسا مت کرو ورنہ لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کر دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ لوگوں کو تو نہیں پتا نا, ان کے لیے تو عبداللہ بن ابی مسلمان تھا, روز نماز میں آتا تھا, جنگوں میں صدقات بھی دیتا تھا, روزے بھی رکھتا تھا. اب جو اس کے اندر کا شر تھا وہ تو چند قریبیوں کو ہی پتا تھا نا, مدینہ والوں کو, مدینہ سے باہر والوں کو تو نہیں پتا تھا. لہٰذا کیا ہوتا, لوگ کہتے اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے نیک پرہیزگار کو قتل کروا دی, تو لوگوں کے دلوں میں شک پیدا ہوتا ہے. کیا کیا جاتا ہے ایسے لوگوں کا؟ ایسے لوگوں کو کی مثال ہو جاتی ہے کہ وہ نہ اگلا جاتا ہے نہ نگلا جاتا ہے, پھنس جاتا ہے انسان. تو اللہ نے اس کا حل دیا کہ جو جاہلانہ حرکتیں کریں انہیں توجہ دینا چھوڑ دو, نظر انداز کرو انہیں, ان کی باتوں کو اہمیت مت دو. رفتہ رفتہ ان کا شر کم ہو جائے گا. اگر تو ان میں خیر کا کوئی بھی پہلو ہے تو انشاءاللہ وہ ہدایت کی طرف آ جائیں گے, اور اگر خیر کا کوئی پہلو نہیں ہے تو اللہ خود ان سے بچنے کا کوئی نہ کوئی راستہ ہمارے لیے نکال دے گا. ٹھیک ہے, تو لہٰذا اس سے آپ یہ یاد رکھیے کہ جب بھی آپ دین کا کام کریں گے آپ کا واسطہ ایسے لوگوں سے ضرور پڑے گا جو آپ سے الجھیں گے, ضرور پڑے گا. تو پھر اس میں کیا کرنا ہے؟ جھگڑنا نہیں ہے, گھبرانا بھی نہیں ہے, بلکہ صبر سے کام لینا ہے اور ان کی جاہلانہ باتوں کو نظر انداز کرنا. جیسے کل میں میرے فوٹو میں ادھر گئی تو مجھے کہنے میری دوست ہی کہنے لگی افسر اتنے تھے اپنے آپ کو چینج کر لیا تو کیا ملا؟ میں اس کو مووی دیکھنے لگی, انہیں کہا جی پرائڈ آف پرفارمنس. اور بڑے دھڑلے سے مجھے کہہ رہی تو اچھا یہ سب کچھ چھوڑ دیا تو اب کیا ملا کیا ہے تمہیں؟ میں اس کو منہ دیکھنے میں انہیں کہ جی قیامت کے دن پتا چلے گا انشاءاللہ, کیونکہ انعام وہ ہے جو یونیورسل لیول پر روزے قیامت ملے گا. الحمدللہ الحمدللہ. تو سے نظر آتا ہے کہ بھی پرسکون میں کہہ رہی پہلے بھی ایسی تھی, اگر اس طرح تھے تو آپ تب بھی اس طرح تھے, اب اپنا راستہ بالکل چینج کر لیا ہے, پردہ کر رہے ہو, ہر کام کر رہے ہو, تو اب بھی آپ مطمئن ہو, کیا ملا؟ ہاں, آپ ہوا میں نہیں نا اڑ رہی تھی. توقع تو یہی کی جاتی ہے جو دین پر چلے وہ ہوا میں اڑے, آگ میں کھڑا ہو جائے. اسی لیے تو یہ قصے بنے ہوئے ہیں. جیسے علامہ شبلی صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے, مولانا شبلی نعمانی کی بات نہیں کری, پرانے ایک بزرگ ہیں, تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جی تندور میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے, انہیں آگ نہیں جلاتی تھی, نان بھائی کا کام کرتے تھے. بھائی سوال یہ تندور میں کھڑے ہو کے پڑھتے کیوں تھے؟ مسئلہ کیا تھا؟
مصیبت کیا تھی؟ کوئی سینسیبل بات کرو بھائی. مگر توقع یہ رکھی جاتی ہے کہ جو نیک بندہ ہے اسے آگ نہ جلائے، وہ ہوا میں اڑے، پانی پر چلے، تب جا کر وہ نیک ہوگا. مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہم اجمعین میں تو یہ صلاحیت نہیں آئی، یعنی آگ سے جلتے بھی تھے. آگ لگی تھی نا مدینہ میں ایک مرتبہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دو صحابی جو ہیں یعنی بیچارے جل گئے. ایک گھر میں رات کو آگ لگ گئی تو لوگ جل گئے، مرے تو نہیں، جل گئے. بہرحال نکل آئے تو گھر ان کے جل گئے، لکڑی کے گھر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ نے کہا کہ کیسے آگ لگی؟ انہوں نے کہا جی پتا نہیں، رات کو ہم سوئے ہوئے تھے آگ لگ گئی. تو آپ نے فرمایا لوگوں رات کو چراغ بجھا کے سویا کرو، کیونکہ چوہے بتی لے کر بھاگ جاتے ہیں. وہ تیل میں ڈوبی ہوتی، روئی کی ہوتی تھی نا، اب تو اور چیزیں آ گئی. اس زمانے میں کپاس کی بتی بنائی جاتی تھی تو چوہے کپاس کھاتے ہیں نا، اوپر سے وہ ڈوبی ہوتی تھی تیل میں، تو ان کی تو چپڑی والی بات ہو گئی، چپڑی اور دو تو وہ کھانے کے لیے لے کر بھاگ جاتے تھے. تو وہ جل رہی ہوتی تھی تو وہ لکڑی کہیں سے آگ پکڑ لیتی تھی، یہ امکان ہوتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں رات کو سوتے وقت چراغ بجھا دیا کرو، کیونکہ شیطان چوہے کو بہکاتا ہے اور چوہا بتی لے کر بھاگ جاتا ہے، اس سے آگ لگ جاتی ہے. تو وہ تو نہیں بچ سکے بیچارے آگ سے. اسی طرح اور بے شمار چیزیں ہیں کہ کسی سانپ نے کاٹ لیا. ایک مرتبہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، سفر پر تھے، تو بچھو نے کاٹ لیا نماز کے دوران. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پوری فرمائی اور پھر آپ نے کہا اللہ بچھو پر لعنت کرے، نہ نمازی کو چھوڑتا ہے نہ غیر نمازی کو چھوڑتا ہے. اور پھر آپ نے کہا اچھا تیل اور نمک لاؤ، تو وہ ملا کر پانی اور نمک اور اس کو اپنے زخم پر ملتے رہے اور سورہ کافرون اور فلق اور ناس پڑھ پڑھ کر دم کرتے رہے. اللہ نے شفا عطا فرمائی. تو مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ولی تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر بھی بچھو نے کاٹ لیا. آپ سے بڑھ کر اللہ کا ولی کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی تھے نا، تو اللہ کے نبی سے بڑھ کر اللہ کا ولی کون ہوگا؟ تو یہ اصل میں عجیب سا تصور ہے، عجیب سا تصور جس کی وجہ سے ہم کہانیاں بناتے ہیں. تو اگر ہم دین پر چل رہے ہیں تو ہم سپر مین نہیں ہو گئے کہ ہم کوئی اس کی طرح کا ڈریس پہننا شروع کر دیں یا ہم ہوا میں اڑنا شروع کر دیں یا ہم کہیں اچھا تمہارا مسئلہ حل ہو گیا، تم ٹینشن نہ لو میں تمہیں دیکھ رہی ہوں. نہیں، یہ کچھ نہیں ہو سکتا. اب یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں گی تو لوگوں کی تقدیر بدل جائے گی، اس وجہ سے یہ بیکار کی باتیں کی جاتی ہیں. ہاں جو ملا وہ اللہ کو علم. قیامت کے روز اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا نا الذین اتقوا فوقہم یوم القیامت، جو لوگ متقی ہیں وہ دوسروں سے قیامت کے دن بلند درجات پر ہوں. تو جس نے اپنی خواہش چھوڑ کر اللہ کی خاطر بدلا، جیسا ماشاءاللہ خفصہ نے اپنے آپ کو جس طرح چینج کیا، وہ خود بتاتے ہیں کہ میں اپنی فیملی کی سب سے ماڈرن خاتون تھی، تو جیسے چینج کیا، اب یہ نفس کی اتنی بڑی قربانی تھی، اس کا اجر اللہ دے گا. ٹھیک ہے، اور وہ قیامت کے دن نظر آئے گا انشاءاللہ. جی سے کوشچن کر رہی ہے تو یہ کہ میں تو بتانے سے قاصر ہوں، آپ خود آ کے اس لائن میں دیکھ لیں کیا مل رہا ہے. ماشاء اللہ عمرہ کرنے جاتی ہیں ہر سال. جب بھی آئی حفصہ جیسا اب آپ چینج ہو گئے نا، میں عمرہ کرتی ہوں چینج ہو جاؤں. ہر سال ماشاء اللہ 6-7 اس نے عمرے کیے ہیں. یہی ہوتا ہے حفصہ اس دفعہ ہوں گی بالکل تیری جیسی ہو جاؤں. ماشاء اللہ اگر میرے جیسے میتھ اتنی نہیں، ہاں کہتے ہو کہ جس طرح آپ نے اپنے آپ کو چینج کیا ہے اس طرح ہو جاؤں گی. اس سے بڑی اچھی بات کوئی نہیں ہے کہ میں ہی ایک بن جاؤں آپ کے لیے. بالکل کر لوں. ہاں جی بالکل. وہ بڑی اچھی بات جو ہے وہ اگلے دن بھی ایک مبصر کہہ رہے تھے کہ ساری عمر حرام کا پیسہ کماتے ہیں، ریٹائر ہونے کے بعد جاتے ہیں ایک حج کر کے آتے ہیں اور سارا سمجھتے ہیں پیسہ حلال ہو گیا. تو یہ چیزیں نہیں ہیں جی. عمرہ بہت بڑی سعادت ہے، حج بہت بڑی سعادت ہے، مگر اصل چیز تو ہے تقویٰ. جی وہ 4 لوگ جن کا اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر مدد کرنے کا وعدہ کیا ہے، ان میں ایک ہدایت کی تلاشی اور باقی بھی کتنی دفعہ تو بتا چکی. بتائیں. جو زنا سے بچنے کے لیے نکاح کرنا چاہے اور جو رزق حلال تلاش کر رہا ہو حرام سے بچنے کے لیے، اور وہ غلام جو اپنی آزادی کے لیے مکاتبت کرنا چاہتا ہو. مکاتبت میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اپنے مالک کے ساتھ قیمت طے کر لینا کہ آپ مجھے کتنے میں آزاد کریں گے اور پھر اس کے لیے ٹائم لے لینا. فرض کریں مالک کہتا ہے 5 لاکھ میں اور وہ ایسا کام کرتا ہے کہ اس کو توقع ہے کہ میں 1.5 سال میں کما لوں گا، تو کہتا ہے مجھے 2 سال کا ٹائم دے دے. تو آزاد اسی وقت کر دیا جائے گا، وہ 2 سال کے اندر انسٹالمنٹ میں یا یکمشت وہ پیسے چکا دے. ٹھیک ہے، اسے مکاتبت کہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ جو غلام اپنی آزادی کے لیے مکاتبت کرنا چاہتا. ٹھیک ہے، ایک حدیث میں 3 لوگ آئے، ایک میں 4 لوگ آئے، تو دونوں ہی حدیثیں بالکل صحیح ہیں. تو ان 4 لوگوں کی مدد اللہ نے اپنے اوپر قسم کھا کر فرض کی ہے. لہٰذا جو لوگ کہتے ہیں نا ہمیں رزق نہیں ملتا تو ہم ڈکیتیاں کرتے ہیں، جھوٹ بولتے.
ہاں یہ ہو سکتا ہے نوکری نہ مل رہی ہو، رزق نہ ملنا الگ بات ہے، نوکری نہ ملنا الگ بات ہے. نوکری بھی اپنی پسند کی. ہاں جی، پتہ ہے سوچ کیا ہوتی ہے، ہم نے انجینئرنگ کی ہے، ہم نے یعنی وہ کیا ہے گریجویشن انجینئرنگ میں کیا ہے، تو اب ہمیں 60,000 کی نوکری مل جائے، ایسا نہیں ہوتا، تجربے کے ساتھ ملتی ہے. تو پہلے ہوتا ہے 15-20 ہزار کی، سال گزرتا ہے تو 40,000 کی، اور جب 2 سال ہو جاتے ہیں تو پھر 60-70 ہزار 80 ہزار، اور پھر جتنا جتنا تجربہ بڑھتا جاتا ہے نوکریاں بھی بہتر ہوتی جاتی ہیں. تو بات یہ ہے، یہ بالکل ممکن ہے کہ جاب نہ مل رہی ہو لیکن روزی نہ ملے حلال، یہ ممکن نہیں ہے. 1000 طریقے ہیں رزق حلال کمانے کے، ٹھیک ہے، یہ بہانے. چلیے کوئی اور سوال؟ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.